آج ہم نے 10واں پارہ پڑھا ہے اور A to Z جہاد ہی پر مشتمل ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک، خاص طور پر ان 3 غزوات کا تذکرہ ہے۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ کیونکہ مسلمان 313 تھے اور جو مسلمانوں کے مقابلے میں دشمن تھا وہ 1000 تھے، اور مسلمانوں کا لڑنے کا پروگرام بھی نہیں تھا، وہ تو ایک لشکر جا رہا تھا تجارتی، اس پر شب خون مارنے کے لیے نکلے تھے وہ، تو زیادہ ساز و سامان بھی نہیں تھا، اس تیاری کے ساتھ ہی نہیں آئے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ ابو سفیان نے اطلاع دلوا دی، ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ ایسے تجارتی لشکر آ رہا ہے، تو یہ 313 لوگ ہیں، تو اب ہم گھیر کے ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب میرے ذہن سے نکل گیا ابو سفیان لشکر، وہ جو تجارتی قافلے کے امیر تھے، یا وہ مکہ میں تھے، کسی کے ذہن میں ہو تو بھی میں نے ریکارڈ بھی کروایا لیکن دماغ سے نکل گیا۔ خیر چلو، تو اب ہوا یہ کہ ادھر سے ابو جہل نے لشکر تیار کر کے بدر کے مقام پہ بھیج دیا۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کا دشمن جو ہے نا کچھ تجارتی مال لے کے جا رہا ہو جس سے آپ کی جنگ چل رہی ہو، تو پوری کوشش ہوتی ہے نا بھئی جنگی ہے، اس سے تو کوئی معاہدہ ہے نہیں۔ تو مدینہ منورہ میں صحابہ کے حالات بہت خراب تھے، مالی اعتبار سے اکنومیکلی بہت کمزور تھے، اور اس کمزوری پر مجبور بھی مشرکین مکہ نے کیا، ان کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ تو ایسی صورت میں شرعاً جائز ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ حال کیا ہے اور آپ کا ان سے کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں ہے، تو آپ ان کے مال پہ شبخون مار سکتے ہیں، کیونکہ وہ دار الحرب ہے نا، کوئی ملکوں کا ایگریمنٹ تو ہے نہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ملک میں بغیر ویزے کے چلے جاؤ تو اس ملک کے لیے حلال ہے، بارڈر پہ گولی بھی مار سکتا ہے آپ کو، پوری دنیا میں لا ہے یہ، اور آپ کا سارا مال بھی آپ سے چھین سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ بھئی ایسے تجارتی قافلہ آ رہا ہے، تو آپ نے 313 افراد تیار کیے، چلو بھئی ہم جا کے حملہ کرتے ہیں اور وہ سارا تجارتی مال ہم قبضہ کر لیتے ہیں۔ صحیح بھی پتہ چلتا ہے، دیکھو نبی نے اسباب بھی اختیار کیے، اور یہ جو آج کل بہت سارے لوگ بلا وجہ کے صوفی بنے ہوتے ہیں، نہیں نہیں اسلام میں تو بہت اخلاق ہیں، نہیں دیکھو ہم تو میٹھے میٹھے، نہیں بھائی، جو کام آپ کے لیے ضروری ہے اسباب کی دنیا میں وہ تو کرو پہلے۔ تو نبی نے 313 افراد تیار کیے، جا کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ شبخون۔ بزدل جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو لڑنے کا زندگی میں کبھی ہے ہی نہیں، جس قوم میں لڑائی کی فائر پن ہی نکل گئی ہو، وہ قومیں کبھی بھی زندہ نہیں رہتی ہیں۔ پوری دنیا میں ہمیشہ سے یہ اصول چلا آ رہا ہے۔ آج فلسطین کیوں بچا ہوا ہے غزہ کی پٹی، آگے کھڑے ہوئے ہیں سینے تان کے، اور آپ ان کی ویڈیوز دیکھو، ان بچوں کے حوصلے دیکھ کے چیخیں مارنے کو دل کرتا ہے۔ کل ایک پاکستانی آئے ہیں، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، وہ بتا رہے ہیں میں جو وزٹ کر کے آیا ہوں وہاں زخمی بچوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں، زخمی بچوں کے۔ ہم لوگوں کے بچے دیکھو کیا بنا دیا ہے ہم لوگوں نے، کیسے ممی ڈیڈی بن چکے ہیں، اور وہاں بم برس رہے ہیں، اور ان بچوں کے حوصلے دیکھ، ذرا بھی ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، حوصلے ہیں ان کے ہم کہ اللہ ہمیں ہی فتح دے گا۔ تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ اسلام کے بلڈ میں جو ہے نا شروع سے جہاد ہے، آپ دیکھو گے نا یہ سورہ انفال، سورہ توبہ، ساری اسی پر ہے۔ اور اس پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ بھائی تلوار سے اسلام، تم نے جو چیز پھیلائی ہے نا تلوار سے، حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا نا کہ فرض کر لو اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تم نے بموں سے کیا پھیلایا دنیا میں؟ پوری دنیا میں زنا کو انہوں نے ماحول بنا دیا، یہ بم کی طاقت ہے اس کے پیچھے۔ ہومو سیکسولیٹی کو پوری دنیا میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے اخلاق نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ بم ہے۔ آپ جاؤ یورپ میں اسکولوں میں، آپ کا بچہ ہومو سیکسولیٹی پڑھنے پر مجبور ہے،
ماں باپ شکایت نہیں لگا سکتے کہ ہمارے بچوں کو کیا گند سکھا رہے ہو، نہ پیچھے سے فورس کیا جائے گا آپ کو کہ نہیں آپ کے بچے کو یہ پڑھنا پڑے گا. وہاں گرل فرینڈ آپ کا بچہ بنا رہا ہے، آپ سختی نہیں کر سکتے بچے کے اوپر. قانون کس کو سپورٹ کرے گا؟ بچے کو. تو یہ بم کی طاقت ہے نا پیچھے. تم نے بم کی طاقت سے دنیا میں کیا، بہت سے یورپ کے کنٹریز ہیں نشہ لیگل ہے. آپ کا بچہ نشہ کر رہا ہے، بچے کو نہیں روک سکتے. چرس پی رہا ہے، نہیں روک سکتے آپ. اس کو شیلٹر کون دے گی؟ اسٹیٹ شیلٹر دے گی. تو حضرت مفتی تقی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر تم نے بموں سے یہ گند دنیا میں سود کے نظام میں جکڑ دیا، تو ہم نے اخلاق اگر تلوار سے نماز پھیلا دی، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری پھیلا دی، اور ہم نے تلوار کی طاقت سے رمضان پھیلا دیا، زکاتوں کا نظام پھیلا دیا اور پردہ دنیا میں پروموٹ کر دیا، تو اس میں کون سا ایسا شرمندہ ہونے کی بات ہے؟ ٹھیک ہے نا. اسلام کا جہاد کا فلسفہ فساد کے لیے نہیں ہے، دنیا سے فساد کو ختم کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہاں، تو اب کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کی دنیا میں ارادہ کیا کہ بھائی ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، شبخون مارتے ہیں. ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے، جا کے اس پہ چڑھائی کرتے ہیں اور ان سے تجارتی مال لے کے آ جاتے ہیں. کوئی معاہدہ، ہاں معاہدہ ہونا ملکوں کے، آج کل آپس میں کیا چل رہے ہیں، معاہدے چل رہے ہیں. ایسا نہ کوئی برطانیہ کا ٹرک یہاں سے گھوم رہا ہو، آپ 313 افراد لے جا کے شبخون مار دی. وہ تو آپ سے ایگریمنٹ کر کے آیا ہے نا، ایگریمنٹ کر کے آیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارادہ کیا تو ایک اور بات دماغ میں آئی تھی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے اکنامکلی مضبوط ہونا کسی بھی قوم کے سروائیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. پتہ ہے آپ کو، آپ حیران ہوں گے، ہمارے نبی کی سیرت پڑھے نا اگر، اصل بات ہے کہ سیرت کون سے چشمے سے پڑھتے ہیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ہر بات آگے پہنچایا کرو. صحیح حدیث ہے، فرمایا رب مبلغ اوعى من سامع. اور ایک حدیث میں آتا ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ. بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، علم کو سمجھنے کے لیے جو دماغ چاہیے وہ دماغ نہیں ہوتا. ایک ہی حدیث کی تشریح ایک عالم کر رہے ہوتے ہیں، عجیب ہوتی ہے، دوسرا کرتے ہیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے، یار کتنی اہم چیزیں اس حدیث کے اندر انہوں نے نکال کے پیش کی ہیں. اور یہ فرق صحابہ میں بھی تھا. بعض صحابہ فقیہ نہیں تھے، حدیثیں بہت تھیں ان کے پاس. بعض ایسے تھے جن کو اللہ نے حدیث کا علم بھی دیا اور غیر معمولی ذہانت دی، وہ اس کا ایسا مفہوم نکال کے لاتے تھے. اب اس پر بہت ساری قرآن کی آیتیں، میں یہ اس ٹاپک کی طرف نہ چلا جاؤں. تو اس لیے ہم نے علماء سے سنا ہے کہ سیرت کو اگر کوئی صحیح چشمہ لگا کے دیکھ لینا تو مسلمان کو پیغمبر کی سیرت کے علاوہ کہیں اور جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہو یہ رہا ہے کہ سیرت جس چشمے سے دیکھی جا رہی ہے نا وہ اپنے مطلب والا چشمہ ہے، وہ ایک آنکھ بند کر کے دیکھا جاتا ہے. بس ایک طرف کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف کے دلائل نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو ہمارے نبی کی سیرت میں توکل بھی ملے گا آپ کو، دعائیں بھی ملیں گی ہمارے نبی کی سیرت میں، لیکن اور معجزے بھی ملیں گے اور ساتھ ساتھ اسباب بھی ملیں گے. اب ہم نے کیا ہوا، معجزے جو بہت کم صادر ہوئے ہیں ان کو پکڑ کے بیٹھ گئے، اور ہر کام میں جو اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں ان کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا. یہ کتنا بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں 313 کو 1000 پہ جب غلبہ مل گیا، جب وہ جیت گئے تو میں بھی فنٹر بننے کی کوشش کروں گا. ایسے کام شروع کر دیتے ہیں ہمارا دیندار طبقہ کہ جس کی ان میں طاقت نہیں ہے. آج کل بات ہو رہی ہے سسٹم کو چینج کرو، سسٹم جو چل رہا ہے سوسائٹی میں اس کو کیا کرو، چینج کرو. کرو کیسے؟ بس اٹھو. ابے اٹھے گا تو 4-6 آدمی ہیں، مقابلہ تمہارا لاکھوں سے ہوگا، مارے جاؤ گے. نہیں 313 بھی تو 1000 پہ غالب آ گئے تھے. وہ بھائی وہ معجزہ ہو گیا تھا، ہر دفعہ معجزے نہیں ہوتے. وہ 313 نبی نے ارادے سے لے جا کے 1000 کے مقابلے میں تھوڑی کھڑے کیے تھے. 313 تجارتی قافلے کے لیے ٹھیک تھے، 1000 سے لڑنے کے لیے ٹھیک نہیں تھے. وہ تو اللہ کی طرف سے ہو گیا انتظام. اب وہاں بدر سے کیسے واپس جاتے؟ اب جب آ گئے ہیں تو وہ تو بھڑ گئے نا. تو اللہ کہتے ہیں میں نے زبردستی بھڑوا دیا تمہیں، یعنی ایسے ماحول پیدا کر دیا کہ تمہیں بھڑنا پڑا ان سے. کیوں؟ میں چاہتا تھا کہ اس جنگ میں تمہیں فتح دوں.
اور یوم الفرقان قرار دے دوں اس دن گھر کو, صاف پتہ چل جائے گا کہ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے, اللہ کس کے ساتھ ہے, تمہارے ساتھ ہے. لیکن ہمارے نبی کی جہاد کی سیرت میں آپ جب بھی دیکھیں گے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے کیے جا رہے ہیں, فرشتوں کے انتظار میں فیصلے نہیں کیے جا رہے. جب فیصلے کر لیے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر, پھر تسلی کے لیے فرشتوں کی مدد بھی ہو رہی ہے اور فرشتوں کی خوشخبریاں بھی سنائی جا رہی. آج ہمارے دیندار لوگوں کی زندگی سے سیرت کا یہ والا پہلو کیا ہو گیا ہے, نکل گیا. ایک اور مثال دے کے پھر جلدی سے اس صورت کی طرف آتا ہوں. دیکھو غزوہ خندق میں چاروں طرف سے لشکروں نے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہمارے نبی نے اسباب اختیار کیے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کوئی بات نہیں, تم دیکھنا کہ میں پانی کے چشمے میں ہاتھ ڈالوں گا, پانی پھوٹ پڑے گا, دودھ کا ایک پیالہ سب کے لیے کیا ہو جائے گا, کافی ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ مدد اللہ کی آئے گی اور سب اسلحہ پہنو اور مقابلے کے لیے کود پڑو. جب 313 کو 1000 پہ اللہ غالب کر سکتا ہے, بدر تو پہلے ہوئے نا, احزاب تو بعد میں ہوئی ہے, تو ان لشکروں سے کیا لینا دینا, بس کود پڑو. صحیح ہے نا؟ مدد کہاں سے اترے گی؟ بدر میں بھی تو فرشتے اترے تھے, یہاں بھی اتر جائیں گے. نہ بھائی, وہ کام فرشتے اتارنا کس کا ہے؟ اللہ کا. آپ فرشتوں کی امید پہ نہ بیٹھے رہیں. آپ کا کام ہے کہ چاروں طرف سے لشکر حملہ کر رہا ہے, پہلی کوشش تو کریں کوئی ایسے مذاکرات ہو جائیں کہ یہ حملہ کرے ہی نہیں. دشمن جب طاقتور ہو تو اس سے لڑا نہیں جاتا, بہت زیادہ طاقتور ہو تو اس سے لڑا نہیں جاتا. جنگ کو ٹالنے کی کوشش, جیسے صلح حدیبیہ میں کیا آپ نے. بھائی 1400 ہیں, یہ کہاں اتنے لوگوں سے, اور موت پہ بیعت تو ہو چکے ہیں, جذبہ بہت اچھا ہے, لیکن اگر یہ سارے ہی شہید ہو گئے تو اتنے مخلص لوگ تو میرے پاس بچیں گے کون پھر؟ تو وہاں آپ نے کیا کیا, جنگ کو ٹالا. احزاب میں ٹال نہیں سکتے تھے کیونکہ مشرکین بغیر معاہدے کے کود پڑے تھے, سارے عرب قبائل جمع ہوئے. انہوں نے بولا بھائی اب یہ روز روز کی جنگوں سے جو ہے بات بن نہیں رہی ہے, ایک ہی دفعہ میں کیا کرو, جب چاروں طرف سے حملہ ہوگا تو کہاں بچ سکتے ہیں یہ لوگ. اب وہاں تو مذاکرات کا کوئی آپشن تھا ہی نہیں, تو پھر کیا کیا گیا, اب اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا لوگوں کو, صحابہ کو, بھائی مشورہ دو کیا کرنا ہے. حالانکہ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی, آپ کو مشوروں کی کیا ضرورت تھی, لیکن آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ قیامت تک وحی نازل نہیں ہوگی. امت جب اس سچویشن میں آئندہ کبھی آئے گی تو اوپر سے جبریل تھوڑی آ کے بتائیں گے کیا کرنا ہے. تو میں ایسا پیکج امت کو دیکھ کے جاؤں جو قیامت تک بولو چلے, ایسا پیکج دے کے جاؤں نا. اور وہ پیکج کیا ہے؟ مشورہ. جلد بازی نہ کرو, اپنی رائے پر امیر اعتماد نہ کرے. ہمارے نبی سے زیادہ ذہین کوئی ہو سکتا تھا, لیکن آپ نے اپنی رائے پہ اعتماد نہیں کیا کہ بس جو میری سمجھ میں آ رہا ہے میں وہ کروں گا, تم سب چپ بیٹھے رہو. آج کل کیا ہوتا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں نا چپ, یہ اسٹائل چل رہا ہوتا ہے آج کل. امیر جو ہے نا, کوئی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر ہو یا فوجی لیڈر ہو, جب تک اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی, لچک نہیں ہوگی, وہ کامیاب لیڈر کبھی بھی نہیں بن سکتا. جو ون مین شو ہوتا ہے نا, میں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو مروائے گا, جیسے کہ فرعون نے مروایا تھا. فرعون نے جب درباریوں سے مشورہ کیا نا کہ یہ موسیٰ کی تحریک بہت چل رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام, تو درباری نے کہا کہ بھائی سن تو لو, شاید صحیح کہہ رہے ہوں, ٹھیک ہے نا, اور پچھلی امتوں کا تو حشر تم نے دیکھ لیا ہے. اتنی زبردست اس نے پوری تقریر کی تھی, تو فرعون نے کہا میں وہی کہوں گا جو میری کھوپڑی میں آ رہا ہے. بس خود بھی مرا اور پبلک کو بھی مروا دیا. کرنا تو وہی ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے, لیکن کھوپڑی میں آنے سے پہلے جو دوسروں کی کھوپڑیوں میں آ رہا ہے اس کو بھی مارکیٹ میں لاؤ, اینالائز کرو, تجزیہ کرو, اس کے بعد فیصلہ کرو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. مانا امیر ہی کی بات جائے گی, خوب سمجھ لو. اور امیر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی کھوپڑی میں کچھ اور رہا ہے اور فیصلہ آپ کی کھوپڑی کے مطابق کر دے. وہ کل بیان میں کمنٹس کی وجہ کھوپڑی کا لفظ استعمال نہ کیا کریں. تو امیر فیصلہ اپنی ہی کھوپڑی کے مطابق کرے گا, لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے یہ فیصلہ کرے گا کہ بھائی مجھے کچھ بھی نہیں پتا, نیوٹرل ہو جائے وہ. پھر وہ لوگوں سے مشورے لے, اس کے بعد دیکھے کہ کس کے مشورے میں جان ہے, کس کے مشورے میں جان نہیں ہے, اس کے بعد جا کے رائے قائم کرے اور پھر اس پہ ڈٹ جائے. رائے اس کی اپنی ہی ہوگی, اور عین ممکن ہے
جتنی رائے سب کی اس کے سامنے آئے، امیر کی رائے سب کے اگینسٹ ہو، یہ بھی جائز ہے، کوئی بات نہیں، اب کسی کی رائے پر عمل نہ کریں، لیکن رائے لیں ضرور. اس سے کم از کم یہ پتا چل جائے گا آپ کو کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے مثبت اور منفی، پازیٹو اور نیگیٹو تمام پہلو آپ کے سامنے آ جائیں گے، تو آپ کے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر فیصلہ ایسا ہو، ایک بڑی دلچسپ بات اور بھی ہے اس میں، ایسا فیصلہ ہو نا جس میں آپ کو پتا ہے کہ میں صحیح ہوں، لیکن میں یہ صحیح فیصلہ اگر سب پہ تھوپوں گا نا تو مانیں گے نہیں لوگ، تو پھر لوگوں کی رعایت بھی کر لینی چاہیے امیر کو. آپ حیران ہو گئے، پتا ہے اللہ میاں جو ہے نا، اللہ میاں وہ بھی تھوڑا سا پبلک کی ڈیمانڈ کا خیال کرتے ہیں. بڑی زبردست بات ہے یہ، اس کو سمجھیں. یعنی بعض لوگ جو بالکل ہی لچک نہیں رکھتے نا، یہ پبلک کیا کہہ رہی ہے، نمازی کیا کہہ رہے ہیں، کمیٹی کیا کہہ رہی ہے، نہ بس جو میری کھوپڑی میں نہ. اللہ میاں دیکھو، یہ جو تراویح کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن پڑھائی اور فرمایا کہ مجھے ڈر ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے. بہت سے لوگ اس حدیث کی تشریح میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، یار فرض تو جب تک اللہ کرے گا نہیں ہوگی نا، آپ کے مسلسل پڑھانے سے فرض تھوڑی ہو جائے گی. جب تک اللہ کی طرف سے وہی نہیں آئے گی کہ فرض ہے تو فرض ہوگی. یہ بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں. تو پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ شریعت میں بہت سے حکام ایسے ہیں جو پبلک کی بھی ڈیمانڈ تھی اور نبی کی بھی خوشی تھی، اللہ نے فرض کر دی. وہ بعض کام ایسے نبی چاہتے تھے، امت نہیں چاہتی تھی، اللہ نے وہ بھی فرض نہیں کی. ٹھیک ہے نا؟ جیسے نبی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ عشاء کی نماز 1/3 رات تک مؤخر کریں، لیکن آپ نے دیکھا کہ صحابہ کی چاہت یہ نہیں ہے. وہ نیند سے نا مسجد میں جھوم رہے ہوتے تھے. عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے تشریف ہی نہیں لا رہے، اور پیچھے عورتیں بھی بچے بھی سب اونگ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے نا، ان پہ بڑا شاک گزر رہا ہے. اب کسی کی ہمت بھی نہیں ہو رہی کہ بلائے. صحیح حدیث ہے یہ. حضرت عمر تھے ذرا دل گردے والے، انہوں نے فرمایا نامت النساء والصبیان، عورتیں بچے سو رہے ہیں. ٹھیک، سب جھوم رہے ہیں. آپ نبی کے حجرے کی طرف نا آواز دی انہوں نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اگر مجھے امت پر خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں حکم دیتا کہ اس نماز کو دیر تک مؤخر کرو. لیکن صحابہ کی یہ چاہت نہیں تھی، کیونکہ بہت تھکے ہوئے ہوتے تھے. تو نبی کی چاہت تھی، صحابہ کی نہیں تھی، اس لیے اول وقت میں ہی پڑھی جا رہی ہے. کیا خیال ہے؟ اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی نے بہت زیادہ مسواک کی ہے، بہت زیادہ مسواک کی. آپ نے فرمایا اگر مجھے امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا میں ہر نماز میں مسواک کو لازم قرار دے دیتا. لیکن مشقت ہے، کیا مطلب؟ تم یہ افورڈ نہیں کر پاؤ گے. صحابہ کا شوق نہیں تھا اتنا زیادہ مسواک کثرت سے استعمال کریں. اس کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں. لیکن تراویح میں کیا تھا؟ صحابہ کا بھی بے پناہ شوق. آپ پہلے دن بخاری میں آتا ہے جب آئے نماز میں اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، دوسرے دن آئے تو دیکھو اور رش، تیسرے دن آئے تو دیکھو اور رش. تو یہاں نبی بھی آ رہے ہیں اور صحابہ نے اس میں مشقت کا یا اس کا اظہار نہیں کیا، نیند کا کوئی کہ بھئی ہم تھک جاتے ہیں، نہ اتنے لوگ آ گئے اور پھر اشارے بھی کرنے لگے حجرے کی طرف. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو اشارے سے پتہ چل جائے آئے ہوئے آپ آ جائیں. پھر آپ کو لگا میرا تو شوق ہے اور امت کا بھی شوق ہے، تو اپنا شوق ختم کرو تاکہ یہ نماز واجب نہ ہو جائے، کیونکہ یہاں امت کا شوق بہت زیادہ تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے دیکھو نبی کا بھی شوق، اللہ پبلک کا بھی شوق. تو اللہ میاں دونوں کے شوق کی ڈیمانڈ دیکھ کے کیا کر دیتے ہیں، چلو اس کو لازم کر دو. تو اللہ تو بادشاہ ہے، جب وہ بھی آپ کی اور ہماری ڈیمانڈ کا خیال کرتا ہے. اور بھی قرآن میں کچھ احکام ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے اللہ ہماری ڈیمانڈ کا خیال کرتا ہے. جیسے میں بار بار ایک آیت پیش کرتا ہوں نا، قرآن کہتا ہے بیوہ عورت کو عدت میں پیغام مت بھیجو، لیکن پھر اللہ نے فرمایا علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو پتہ ہے تم باز نہیں آؤ گے، تمہارے دل میں خیالات پیدا ہوں گے، چلو گول مول طریقے سے پیغام بھیج سکتے ہو. یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو لیڈر بنتے ہیں یا گھر کے سربراہ بنتے ہیں اور چنگیز خان بن کے گھر پہ حکومت کرتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں کہ ماتحتوں کی ڈیمانڈ کیا ہے، وہ کس چیز سے خوش ہو رہے ہیں. چلو بچہ روزانہ پابندی سے اسکول جاتا ہے، آج اس کا دل چاہ رہا ہے ٹلہ مارنے کا، تو نے کیا اس کو آئنسٹائن بنانا ہے، تو چھوڑ دے ایک دن ٹلہ مارنے دے اس کو. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے بچوں کو کھینچ کے رکھا ہوا ہے کہ بس سارے یہی اسی گھر سے جو ہے نا ساری سائنسدان پیدا ہوں گے، سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہیں سے پیدا ہوں گے. تو بیلنس لے کے چلنا چاہیے اس میں. آپ مسجد کے صدر ہو، تھوڑا سا سب کے جذبات کا خیال کرو.
آپ امام ہو تو آپ کو مقتدیوں کا بھی تھوڑی سی رعایت کرنی چاہیے. بعض امام کیا کر رہے ہوتے ہیں, نمازوں میں لیٹ آ رہے ہوتے ہیں. جب ان کو بولا یار 1 دن ہوتا ہے 2 دن ہوتا ہے, کیا ہوا تم شادیوں میں آدھے گھنٹے انتظار نہیں کرتے کیا بارات میں ابے بھائی وہ کھانا ہے یار, اس میں تو 6 مہینے بھی انتظار کر لیں گے جا کے. آپ اس کو نماز پر قیاس کر رہے ہو جو 5 ٹائم پر, چلو کبھی ہو جاتا ہے, کبھی عوام کو چاہیے امام کا خیال کر لے یار آج اتفاق سے کیا ہو گئے لیٹ ہو گئے. لیکن ہر وقت ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہماری مسجد کے امام ہر نماز میں لیٹ ہیں, 2-3 منٹ لازمی لیٹ ہیں. یہ غلط ہے بھائی, تو پبلک کا خیال کر لو تھوڑا سا یار. بعض چیزیں صحیح جو ہے نا, بعض چیزیں تو ہوتی ہی غلط ہیں اور بعض صحیح ہوتی ہیں, لیکن ماتحتوں کا تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اب اللہ سے بڑا کون ہوگا, اللہ میاں بھی پبلک کی ڈیمانڈ کا کیا کرتے ہیں, تھوڑا خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ چل بھائی جانے دے. ٹھیک ہے, اور بھی مثالیں اس کی. خیر, تو اب کیا ہوا کہ بھائی غزوہ بدر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکنامکلی بھی, میں بتا رہا تھا سیرت کے بہت سے پہلو ہمیں بڑے شاندار ملتے ہیں, سارے پہلو شاندار ہیں. تو اس میں ہمارے نبی نے غزوہ خندق میں مشورہ لیا کہ یار پہلے ہم مشورہ تو کریں, یہ والی جنگ تو ہم نے کبھی دنیا میں دیکھی نہیں ہے کہ ساری طرف سے ہی مل کے حملہ کر لیں, تو کیا کریں, سب سے کون لڑے گا بیٹھ کے. ہم ہوتے وہاں پہ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, جب بدر میں فرشتے آ سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں آ سکتے, نہ. اچھا, وہاں میں نے بتایا جنگ ٹالنے کا آپشن بھی نہیں تھا, تو مشورہ کیا گیا. پھر بھائی کن ملکوں میں ایسی جنگ ہوتی ہے, پہلے تو وہ ایسا بندہ پکڑ کے لاؤ, ہم نے تو کبھی ایسی جنگ دیکھی نہیں. سلمان فارسی آئے فارس کے, ایران کے, انہوں نے کہا ہمارے ہاں ایسی جنگیں, کیونکہ ایران ایک سپر پاور تھی اس وقت. فارس کی حکومت جو تھی نا, ایسے جیسے روس اور امریکہ, بہت بڑی طاقت تھی اس وقت. 2 بڑی طاقتیں تھیں, ایک روم اور ایک فارس. مسلمانوں کو سب سے خطرہ ہی انہی 2 سپر پاوروں سے تھا. ظاہر ہے وہ سپر پاور لڑ کے ہی بنے تھے نا, الیکشن سے تھوڑی بنے تھے وہ. تو اب ان کا یہ تھا مسئلہ کہ وہ ان کے پاس جنگوں کے تجربے بہت تھے, پاورفل. جیسے آج امریکہ کے, ہماری آرمی بھی بہت ساری چیزیں امریکن سے سیکھ رہی ہے, ترکی آرمی بہت ساری چیزیں امریکن سے سیکھ رہی ہے, بہت سے لوگ بھی جہاں سے کچھ ملے تو سیکھو. تو اس وقت ایران تھا بہت بڑا ایک سپر پاور تھی. تو حضرت سلمان فارسی کو بلایا گیا, بھائی تم ایک سپر پاور سے تمہارا تعلق رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں بھائی, ہم جنگ روکنے کے لیے خندقیں کھود دیتے ہیں, اتنی بڑی بڑی خندقیں کہ گھوڑا اس کو کراس کر کے آنا. اب پیدل تھوڑی آئیں گے وہ, پہلے خندق میں اترے پھر سیڑھیاں لگائیں, اس دوران تو بندہ مار دے گا ان کو. گھوڑے پہ آنا ہے تو گھوڑا آ نہیں سکتا خندق میں, نیچے اتارے گا تو اوپر کون چڑھائے گا اس کو. اب خندق کھودنا آسان کام نہیں ہے, یہ بہت مشکل کام ہے گڑھے کھودنا, لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن جان بچانے کا ہے نہیں. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ جہاد میں نا اگر کافر دشمن مسلمان قیدیوں کو ڈھال بنا لے, کہ آپ نے اگر اس کو تیر مارا, گولی ماری, تو پہلے کس کو لگے گی, مسلمان قیدی کو. علماء نے کہا پھر بھی ان پر فائرنگ کرنا جائز ہے جنگ کے میدان میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ چند قیدیوں کی حفاظت کی خاطر اگر آپ نے تیر اندازی چھوڑ دی تو وہ چند تو بچ جائیں گے, لیکن دشمن کو فتح ملے گی, وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دے گا آپ کو. تو یہاں بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, چھوٹی مصیبت برداشت. تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ہدایت کا جو کتاب الجہاد ہے نا, بڑا مزیدار خاندانی ہے, اور یہ اس وقت لکھا گیا ہے جب مسلمان یہ سب کچھ کر رہے تھے, دنیا پہ خلافتیں قائم ہو رہی تھیں. وہ جب میں ہدایت میں کتاب الجہاد پڑھاتا تھا نا, بڑا مزہ آتا تھا یار, کہ یہ وہ کتاب الجہاد تھا جو اس وقت پریکٹیکلی زندہ تھا, ہو رہا تھا دنیا میں, کہ جب چڑھائی کا ارادہ کرو وَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ, اللہ سے مدد طلب کرو. تو یہ وہ ساری عبارتیں تھیں جو اس وقت مسلمان کی زندگی میں پریکٹیکلی تھی. نہیں, مسلمان کنٹریز چڑھائیاں کر رہے تھے, دشمن کو پیغام بھیج رہے تھے کہ بھئی اگلا ہدف ہمارا فلاں کنٹری ہے. کہاں تک پہنچ گئے تھے, فرانس تک پہنچی تھی مسلمانوں کی فوجیں. یورپ تو گیا تھا, یورپ کا پروگرام وڑ گیا تھا, بہت دن سے وڑنا نہیں آیا. اٹلی جو ہے نا, اٹلی, آپ کو پتا ہے اٹلی میں پانی پہ ایک جزیرہ ہے. آپ سمجھتے ہو یہ اٹلی والوں نے شو کے لیے بنایا ہوا ہے, شو کے لیے نہیں بنایا ہوا. اٹلی تک مسلمان فاتحین پہنچ چکے تھے. تو یورپ کے جو لوگ ہیں نا, یہ بھاگ بھاگ کے, جو ان کی بڑی روم کی طاقتیں تھیں, یہ سمٹ کے پیچھے ہٹتے جزیروں میں جا کے آباد ہو گئے تھے, پانیوں میں جا کے. کہتے ہیں آج وہاں سائن بورڈ لگا ہوا بھی ہے. میرا دوبارہ اٹلی سفر ہوا, انشاءاللہ وہ میں دکھاؤں گا. تو
تو وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا, پھر وہ پانیوں میں جا کے آباد ہوا. وہ مسلمان فاتحین وہاں تک پہنچ چکے تھے, پھر آپس میں لڑ کے سارے علاقے ان کو دے دیے. مسلمانوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, مسئلے کو آپ بعد میں جا کے, کیونکہ مسجد میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا, مسئلہ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی ہی حکومتوں کو کھاتے ہیں ہمیشہ سے, اور یہ آج سے نہیں, ہمیشہ سے. جب بھی مسلمانوں کے پاس ایک بڑی آرمی تیار ہوئی ہے نا, بہت بڑی فوج مجاہدین کی, اور اس نے علاقے فتح کرنا شروع کیے ہیں, تو فوج میں جب دیکھا فوجی کمانڈر نے کہ بہت پاورفل ہو گیا ہوں میں, تو اس کو بادشاہ سے یا امیلا سے, خلیفہ سے کوئی اعتراض ہوا, یار یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ یوں نہیں کر رہا. تو ٹھیک بھائی صبر کر لے یار, تو چھوڑ دے, وہ ظالم ہے, شرابی ہے, کبابی ہے, جیسا بھی ہے, چھوڑ, یہ اس کا پرسنل معاملہ, نہ میں اس کو ٹھیک کروں گا. ٹھیک کرنے کے چکر میں جب بڑی فوج تیار ہوئی, مجاہدین کو ورغلایا کہ حکومتی بھی ہم کیوں نہیں قبضے میں لیں حکومت, واپس پلٹے, اور وہ جو لڑائیاں ہوئی آپس میں بغاوتوں سے, آیا تو کچھ بھی نہیں, ساری فتوحات کا دروازہ رک جاتا تھا. ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے. ہندوستان میں آئے, وہاں بھی یہی ہوا, مختلف ملکوں سے آتے رہے. پھر جب یعنی سب سے زیادہ حکومت کو یہ ڈر ہوتا تھا, ہم نے بڑا لشکر تیار کیا نا, تو یہ ہمیں ہی نہ کھا جائیں. تبھی تو ایجنسیوں میں کیا ہوتا ہے, دیکھتے ہیں نا, جو کوئی تحریک زیادہ طاقت پکڑ رہی ہے, ان کو آپس میں ایجنسیاں لڑوا دیتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کل یہ ہمارے باپ بن کے ٹھیک ہے نا, یہ ہمیں ہی کھانا شروع کر دیں. صحیح کرتی ہیں, غلط کرتی ہیں, ایجنسیوں سے جا کے پوچھو. لیکن مسئلہ یہی ہے, سب سے پہلے ہمیں اسٹیٹ کو بچانا ہے. سمجھ رہے ہو, کسی بھی نام سے کوئی اسٹیٹ کو توڑنے کے چکر میں ہے نا, چاہے کوئی بھی لیبل ہو, سمجھ لو یہ ملک کا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. تو ٹوٹی ہیں خلافتیں بھی, اور کیا بڑا غرق ہوا ہے فتوحات کا. ہمیشہ کبھی غیر مسلموں نے ہمیں نہیں نقصان پہنچایا, ہم ہی جا کے بڑھتے بڑھتے نا, جب کھوپڑی گھومنی شروع ہوتی تھی, خود اپنے ہی حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے. تو اب دیکھو نبی نے کیسے اسباب اختیار کیے, تو خندقیں کھودی ہیں, پھر اللہ کی مدد بھی آئی ہے. ایک سرید کا پیالہ سینکڑوں کے لیے کافی ہو رہا ہے. تو بدر میں بھی ایسا ہی, تو اب مجبوری تھی بھائی, 313 ہیں تو لڑنا ہے, تو اللہ نے حکم دیا. اللہ نے اب مدد کرنا شروع کی صحابہ کی, جس کو قرآن نے یہاں بیان کیا. پہلی مدد کیا, یہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ویقللکم فی اعینہم. اللہ نے ان کو دکھایا, مشرکین کو صحابہ زیادہ کر کے دکھا دیے, اور صحابہ کو مشرکین کم کر کے. تبھی جنگ میں نا مورال بلند رکھنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. حالانکہ 1000 تھے, لیکن ان کو دیکھنے میں کیا لگ رہے تھے, کم, اور یہ 313 تھے, دیکھنے میں کیا لگ رہے تھے, زیادہ. آپ کو پتا ہے جب بھی کسی ملک کی طاقت کو توڑنا ہوتا ہے نا, تو غیر ملکی میڈیا یہیں کے لوگوں کو خرید کر اسٹیٹ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے. اتنا جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو. ہمارے استاذ فرماتے ہیں اس دجال کے آنے کی ضرورت نہیں ہے, اس زمانے کا سب سے بڑا دجال سوشل میڈیا ہے. صحافی بکتے ہیں اس میں. اگر آپ کی حکومت کسی صحافی کو 1 لاکھ دے رہی ہے, اس آپ کے ملک کے دشمن 10 لاکھ دے رہے ہوتے ہیں اس کو. تو اتنا جھوٹ, سارے صحافی مجھے, میں نہیں کہتا ایسے ہوتے ہیں, اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے. تو دیکھو اس چکر میں نہیں رہا کرو کہ سوشل میڈیا کی یہ خبر ٹھیک ہے یا غلط ہے, یہ دیکھا کرو اس سے میرے کنٹری کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. ابھی دیکھو یہ کیا نام ہے آپ کا, شاکر بھائی نے کل واقعہ سنایا, جرمنی میں کیا ہوا ہے. ایک شراب پیا ہوا آدمی گھسا, ان کے کوئی ریلیٹو تھے, کوئی گورا تھا نا, پی کے ٹن ہو گیا, گھر میں گھس کے بزرگ کو بھی قتل کر دیا. بزرگ تو نہیں, 50 سال ان کی عمر, ان کی بیوی کو بھی چاقو مارے, اور بھی کتنے لوگوں کو زخمی کر دیا. جو 3 بچے جو بےچارے کہیں چھپ گئے وہ بچ گئے. وہ بزرگ کا تو آج آیا جنازہ ان کا, کل ان کا جنازہ آیا جرمنی سے, ان کی میت آئی ہے. لیکن کسی جرمنی کے کسی چینل پہ یہ خبر بولو, یہ تو میں نے ان سے سنی, ان کے ریلیٹو تھے, میت آئی ہے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جرمنی میں کسی کے پڑوس کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ پڑوسیوں میں یہ ہو گیا ہے. وہ اپنا نیگیٹو منفی چیز کبھی دنیا کے سامنے آنے نہیں دیتے, تاکہ لوگوں کو اسٹیٹ سے محبت رہے. لوگ کہیں اسٹیٹ اتنی اچھی, اسٹیٹ اتنی اچھی, زبردست. اور یہ جو سسٹم میں کرتا ہوں نا, ساری دنیا میں ہوتا ہے سسٹم, پورا صحیح سسٹم دنیا میں کہیں بھی. ہمارے یہاں تھوڑا زیادہ شین کے نقطے زیادہ ہوتے ہیں, ان کے تھوڑے کم ہوتے ہیں. پھر جمہوریت پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ لارے انڈیا میں کیا جمہوریت ہے, یہ جو آیا ہے آپ کا مودی, یہ جمہوریت تھوڑی ہے, یہ
ان کو بھی پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے, ان کا باپ بیٹھا ہوا ہے جو ان کو اس کو لے کر آ رہا ہے مسلمانوں کے خلاف, جو کس قدر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ وہاں پہ. تو اور اس کے پیچھے تانے بانے میں اسرائیل سے جا کے ملیں گے. تو خیر, تو اس لیے کبھی بھی ریاست کے پر سمجھوتا, بولو, افراد غلط ہو سکتے ہیں بھائی, ریاست پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا. ریاست کے لیے افراد کو قربان کیا جا سکتا ہے, افراد پر ریاست کو قربان نہیں کیا جا سکتا. اور میں آخری بات کر کے بس چلتا ہوں, کبھی بھی اپنی اسٹیٹ کو نا خلفائے راشدین سے کمپیئر مت کرو کہ وہ ایسی اسلامی حکومتیں, یہ کیسا اسلامی ملک ہے, یہاں یہ ہو رہا ہے, یہاں یہ ہو رہا ہے. جیسا بھی ہے, آپ اگر اسٹیٹ کو الٹنے کی کوشش کی تو ایسا بھی نہیں رہے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ والا بن جائے گا, اس سے بھی کیا ہوگے, جاؤ گے آپ. اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. جیسے میں نے عدالتی خلا کے خلاف بیان دیا, بم نہیں جا کے پھوڑ دیا میں نے سپریم کورٹ میں جا کے کہ تو غلط فیصلے کر رہا ہے. بس بیان دے سکتے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے کچھ سنا, سفارش بھی پیش کی ہے, اور سب سے بہترین یہ کہ اسکولنگ سسٹم بناؤ تاکہ بیوروکریسی میں, فوج میں آپ کے لوگ جائیں, اچھے لوگ جائیں ہر جگہ. تو جب ہر جگہ عدلیہ میں, بیوروکریسی میں ہم نے تعلیمی اداروں پہ محنت کی نہیں ہے, جب کی نہیں ہے تو بیٹھ کے, ہمارے پاس تو ملک ملا تھا نا. لوگ کہتے ہیں فلاں لوگ فوج میں گھس گئے, فلاں ایجنسیوں میں گھس گئے. بھائی انہوں نے محنت کی ہے, اسلام دشمنوں نے اسکول کھولے ہیں, اچھی تعلیم دی لوگوں کو, اور برا ماحول دیا. اسی برے ماحول کے اثرات آئیں گے. آپ یہ کام 50 سال پہلے کرتے, ملک تو سب کو ملا ایک جیسا, تو آج اس کے رزلٹ ترکی میں دیکھو نا, طیب اردگان نے کیا کیا ہے, ان کی پوری پیچھے تحریک ہے. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آج بھی جو لوگ انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں نا, ان کے پاس انقلاب کا کوئی پیکیج ہے نہیں, بس باتیں ہیں. تو کوئی بھی پراپر وے میں کام کرو, پازیٹو جس کے نتائج ہوں, بے شک دیر سے نتائج نکلیں, لیکن وہ کام مت چھوڑو. اور کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اسٹیٹ کیا ہو جائے, کمزور ہو جائے, اس سے بیڑا غرق ہوگا آپ کا, کوئی خیر حاصل ہونے والی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا, پہلا انعام اللہ نے کیا کیا بھائی, اللہ نے کہا ان کو تمہاری نظر میں زیادہ اور تمہیں ان کی نظر میں تھوڑا. تو جب بھی جنگ ہو تو یہ حوصلہ دلانا چاہیے, یہ دلانا چاہیے بھائی ہم بہت ہیں, ہم کمزور نہیں ہیں, اور دشمن کمزور ہے, وہ طاقتور نہیں ہے. اب ہمارے پاس ایٹم بم ہے نا, اس پہ بھی لوگوں کو چڑ ہو رہی ہے, اب کیا کرنا ہے ایسے ایٹم بم کا, وہ شب برات میں پٹاخے کے لیے رکھا ہوا ہے. ان باتوں سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو, ملک کا بیڑا غرق ہوگا. دشمن کہے گا جب ان کو اپنے ایٹم بم پہ خود ہی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے آپس میں بیٹھ کے جو مرضی کرو, میڈیا پہ جب آپ کی بات جائے گی دنیا سنے گی, بولو بھائی جان تمیز سے رہنا, ہمارے پاس کیا ہے, بم ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اپنی گھر کی راز کی باتیں, سسٹم کی باتیں دشمن کو شیئر کرنا. اب کتنے لوگ ہیں ان کے انٹرویو انڈیا چلا رہا ہے, ہم یہاں غور سے سن رہے ہیں, اور انڈیا ان کو کیا کر رہا ہے, چلا رہا ہے پاکستان کے اگینسٹ. اس کا مطلب یہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہے, تبھی تو ان کے انٹرویو انڈیا سے نشر ہو رہے ہیں, انڈیا کی نیوز میں ان کی خبریں آ رہی ہیں. تو آپ کے اندر جو بھی مسئلہ ہو نا, گھر میں بیٹھ کے حل کرو. بین الاقوامی دنیا میں یہ اپنا امیج بھائی جیسے مرضی ہیں, جو اچھی چیزیں ہیں نا ہماری, ان کو کیا کرو, ہائی لائٹ کرو. ہمیں نہ کسی ادارے سے نفرت ہے نہ محبت ہے, ہمیں اسٹیٹ ہماری ہے بھائی, ہم سب سے پہلے مریں گے اس میں, اور ہم نہ بھی ہوئے, کچھ لوگ ہو سکتا ہے بہت سارے ملک سے بھاگ جائیں, کروڑوں عوام کا کیا ہوگا, سمجھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الآن, اچھا ایک اور بہت اہم ترین آیت ہے اس میں, لیکن وہ میں نے پچھلے سال میں بیان کر دی تھی, اب میں اس کو اسکپ کر دیتا ہوں, آگے چلتا ہوں کیونکہ گلا خراب ہے تو مختصری بیان ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مال غنیمت جو غزوہ بدر میں قیدی تھے نا, ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا. تو اس پہ بھی اللہ نے سخت تنبیہ کی کہ یہ چھوڑنے کے قابل نہیں تھے, لیکن پھر اللہ نے حلال کر دیا کہ چلو جو تمہیں فدیہ ملا ہے وہ مال غنیمت ہے, اللہ کی طرف سے کھاؤ. یہ بھی پبلک کی ڈیمانڈ کے مطابق اللہ نے کیا کیا, اللہ چاہتے نہیں تھے فدیہ لیا جائے, اللہ نے کہا چلو لے لیا تو کیا کرو. اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی سربراہ کو لچکدار ہونا چاہیے, چل بھائی اب لے لیا تو کھا لو. اور پھر اللہ نے کیا آئندہ کے لیے حلال ہی کر دیا اس کو,